یاد رکھیے، اگر ہم بہت نیکیاں کرتے رہیں، بہت ثواب کے کام ہم نے کیے، لیکن نوجوانوں گناہ سے بچنے کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، یاد رکھنا ہمارے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی۔ اصل چیز ہے گناہوں سے پرہیز، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، تو پھر ہماری نیکیاں، ہمارا ثواب ہمارے نام اعمال میں بیلنس رہتا ہے۔ آقا نے کتنی جگہوں پر فرمایا، ایک آدمی ہے، اس نے بڑی نیکیاں کی، بہت ثواب کے کام کیے، لیکن ایک گناہ اس سے ہو گیا۔ کیا؟ اگر کسی اللہ کے بندے نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دنیا کے باتیں کی تو اللہ اس کی ساری نیکیوں کو اس طرح سے ختم کر دیتے ہیں جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی۔ اللہ اکبر! کتنا گناہ کیا بولو؟ ایک۔ نیکیاں کتنی ضائع ہو گئی؟ جتنی تھی سب اربوں خربوں نیکیاں ایک سیکنڈ میں ضائع ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے، نیکیوں کا کرنا جتنا ضروری ہے اس سے کروڑ درجہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ میرے آقا نے فرمایا، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، یہ ایک گناہ اتنا خطرناک ہے، یأکل الحسنات، وہ سارے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اور آج تو عجیب و غریب ماحول ہے۔ اللہ اکبر! آج گناہ علی اعلان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جا رہا ہے، برائی کو برائی سمجھی نہیں جا رہی ہے، اور جو شخص کو زہر کا پتہ نہ ہو اور وہ زہر کو زہر نہیں سمجھتا ہو تو بتاؤ اس شخص کے ہلاکت میں کوئی شبہ ہے؟ وہ زہر کو زہر جانتا ہی نہیں تو وہ تو زہر کھا کر ہلاک ہو جائے گا۔ اگر ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں تو ہماری ہلاکت اور بربادی کب کے ہو چکی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اس لیے آج ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم کو توبہ کرنا ہے، گناہ سے بچنا، توبہ کرنا اور توبہ پہ قائم رہنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا؟ ماحول بہت خراب ہے، پانی سر سے اوپر ہو گیا، چوراہے پر، سڑکوں پر ہر جگہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، ہم بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اکثر نوجوان کرتے ہیں، لیکن اللہ والے جب ان کے قدموں میں کوئی جاتا ہے تو وہ ہر بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹرز جسمانی بیماری کا علاج کرتے ہیں، اللہ والے روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اور یہ روحانی بیماری ہے۔ آنکھوں کا بہک جانا، بد نگاہی کا ہو جانا، غیبت کا ہو کر دینا، چغلی کا کر دینا، حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بدزبانی ہے، گالیوں کا دینا ہے، بیجا غصہ کرنا ہے، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں۔ اس سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب ذوالجلال کی محبت، عظمت کو اپنے دل میں جگہ دے دیں۔ بس بیٹا جب کوئی نازیبا حرکت کرتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ امی دیکھ رہی ہے یا امی دیکھ لے گی تو شرمندگی ہوگی، تو اس کے دل میں ماں کی عظمت ہے نا، ماں کا احترام ہے، ایک دبدبہ ہے ماں کا، اپنے باپ کا۔ ہائے ابو دیکھ لیں گے تو شرمندگی ہوگی، کیا کہیں گے؟ یہ ماں کا مقام، باپ کا مقام دل میں ہے تو وہ باپ کی عظمت کی وجہ سے گناہ سے رک جاتا ہے۔ ابو دیکھیں گے، پیاری بہنا کی نظر پڑے گی تو مجھے کتنی ذلت ہوگی۔ جس کے لیے دل میں جگہ ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، تو اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا۔ جب اللہ رب ذوالجلال کی محبت ہمارے دل میں آئے گی، جب اللہ رب ذوالجلال کے ہر جگہ ہونے کا تصور ہمارے دل میں آئے گا، پھر ہمارے لیے گناہ کا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ قدرت والے ہیں۔ یہ تقویٰ جس کو کہتے ہیں، دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو پھر انسان کبھی بھی گناہ نہیں کرتا۔